لیکن میں بطور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو ویلکم کروں، تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری رہے. بہت شکریہ تیمور جدون صاحب. اور نیشنل پریس کلب کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ ہم اپنے معزز مہمانان کو جو دوسرے شہروں سے چاہے تشریف لائیں یا مختلف مقامی فکر سے ہوں یا مختلف پروفیشنلز ہوں، مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تو پریس کلب میں مدعو کرتے ہیں. اور جہاں ان کا نقطہ نظر یا ان کی سوچ یا ان کا جو کام ہے اس سے ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں. دوسری جانب ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر بگاڑ کو سدھارنے کا کام کرتے ہیں اور ایک لائن آف ڈائریکشن رکھتے ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ رکھتے ہیں، ہم ان کو اس لحاظ سے بھی دعوت دیتے ہیں کہ بہت ساری سوچ، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو شاید یک طرفہ کہیں چل رہے ہوں، تو اب ہم پیدا ہونے کی صورت میں کہیں ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی. تو مجھے آج اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش قسمتی ہے کہ جس صورتحال میں اس وقت ملک پاکستان قوم اور ملت ان حالات میں چل رہی ہے، اس میں بہت ساری ضرورت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اندر جہاں تبدیل لائیں وہاں اپنے کاموں کو جو اس کی ڈائریکشن ہے سیدھی رکھ سکیں. میں جناب حاجی عمران اطاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں، اور مزید ہم چاہیں گے کہ یوسف بھائی سے بھی، یوسف شریف صاحب سے بھی ہم اس پہ انپٹ لیں گے، بات کریں گے اور مزید گفتگو کا دائرہ کار بڑھائیں گے. لیکن جناب حاجی عمران اطاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چونکہ وہ موضوع چلا ہماری سوچ مثبت ہو، ہمارا کام مثبت ہو، ہمارا انداز مثبت ہو، اس کے لیے ایفرٹس مثبت ہو. آپ کوشش آپ کی مثبت ہوگی تو آپ کو نتیجہ مثبت ملے گا. آپ دیوار پر سفید رنگ کریں گے تو سفید نظر آئے گا، دیوار پر کالا رنگ کرے گا تو کالا نظر آئے گا. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، وہی نکلے گا. تو جو رزلٹ مثبت چاہتا ہے تو وہ پیپر بھی مثبت ہے تو اس کو رزلٹ ملے گا. میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص آفس سے فون آتا ہے کہ آپ کا جو جاب ٹینیور تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ ہم فارغ کر رہے ہیں، آپ اپنا جو اماؤنٹ ہوتا ہے کمپنی کے پاس امانت وہ آپ اپنا ہم سے ریسیو کر لیں. وہ ریسیو کرنے کے لیے آفس جاتا ہے، اس کو ایک انویلپ ملتا ہے. جب اس انویلپ کو وہ کھولتا ہے تو اس میں لاکھوں روپے ہوتے ہیں. وہ لاکھوں روپے کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلتا ہے. اب جاب تو ہے ہی نہیں، اب جس کا کتنا تھا پیسہ، یہی اس کا ٹوٹل اسیٹس، یہی اس کا سرمایہ تھا. اب سوچ رہا ہے راستے میں بھی یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا. روزگار بھی چلانا ہے انسان کو. گھر پر جب پہنچتا ہے تو اس کے دو والدین ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تھوڑی بڑی عمر ہوتی ہے. اب صرف یہ والدین سے ایک بات شیئر کر رہا ہے کہ اب مجھے وہ یہ آفس سے پیسے ملے ہیں. جیسے یہ پیسے کا کہتا ہے تو ماں باپ کی زبان سے نکلتا، بیٹا حج کا موسم ہے، میں حج کرا دے. بیٹا سوچتا ہے کہ بھائی میرے کو پیسے تو یہی ہیں، اگر ماں باپ کو حج کراتا ہوں تو پھر پیسے تو یہ سارے حج پہ لگ جائیں گے تو میرے پاس کیا بچے گا. تھوڑی دیر سوچ رہا تھا کہ یار والدین ہیں، والدین کو خوش کرنے میں اللہ نے چاہ تو برکت نصیب ہو. اس سے کوئی اپنا پلان، کوئی چیز، اپنی پرابلم، کوئی چیز ڈسکس نہیں کی ماں باپ سے. اور والدین کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اچھا کروں گا. خوشی خوشی گیا، سامان لیا، فارم بھرنا وغیرہ جو بھی پروسیجر تھا خود ہی کرنا. ماں باپ کو تیار کیا، احرام تیار کیے، آنے جانے کا سامان، پیسے سارے اس نے ہاتھ میں پیسے دیے کہ والدین جا رہے تو ہاتھ میں پیسے چاہیے ہوں گے. سب کرا کر اس نے والدین کو حج پر روانہ کر دیا. وہ خود خالی ہو کر بیٹھ گیا. اب کیا کریں گے. خیر ماں باپ گئے، حج کیا. ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، ویسے ہی دعائیں دیتے ہیں. جب بچہ کام آتا ہے تو زیادہ دعائیں دیتے ہیں. ماں باپ خوش تھے، واپس آئے، بڑی اچھے طریقے سے حج ہو گیا. بچے کو بھی دعائیں دی.
अब बच्चा तो बैठा हुआ था खाली था, माँ बाप के आने के बाद उसको फोन आता है इसकी कंपनी से, और फोन कंपनी कहती है कि वो आपका एक एनवलप रह गया है, कुछ आपकी ड्यूज बाकी थे वो आप ले जाइए। कहते ठीक है, लाखों मिले तो कुछ 2-4 हज़ार रह गए होंगे, वो लेने चला गया। उसने जब एनवलप लिया तो वापसी में उसने देखा कि उसके जितने पैसे उसने माँ बाप को हज के लिए दिए थे वो सारे पैसों से कंपनी में दोबारा उसी अमाउंट में वापस मिले। व्हाट्सएप बहुत इधर आ जाए। व्हाट्सएप कैसे? तो अर्ज करने का मतलब ये है कि जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि पॉजिटिव, अब ये लड़के ने अपने माँ बाप के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और अल्लाह ने उसे एक पॉजिटिव नतीजा दिया। अल्लाह ने उसकी तंगी को, उसकी परेशानी को माँ बाप की दुआओं के सदक़े में और माँ बाप के साथ सिले रहमी और हमदर्दी करने की वजह से दूर किया। लोगों के साथ हमदर्दी, लोगों के साथ अच्छा सलूक, ये हदीस में आता है कि जो चाहता है कि अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे, उसकी उम्र में बरकत दे और उसे बुरी मौत को उसे दूर करे, तो उसे चाहिए कि सिले रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, बाहर शरीयत में भी लिखा है कि अच्छा सलूक जो है ना, सिले रहमी जिसको हम कहते हैं, कॉमन वर्ड है सिले रहमी, हम लेते रहते हैं। आप फरमाते कि सिले रहमी ये अदला बदला का नाम नहीं है, यानी आपने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं आपके साथ अच्छा करूंगा, ये इसका नाम नहीं है, बल्कि सिले रहमी इस शे का नाम है कि जो तेरे साथ, जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, और जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये 3 चीजें जो हैं हमारी सोसाइटी में, ये हमारे रोल को पॉजिटिव बनाती है, हमें मुस्बत बनाती है कि जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर दे, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, और जो तुझे महरूम करे उसे अता कर। हमारा रिवर्स है, जुल्म करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अगर हम ज्यादती करें वो महरूम करेगा तो हम उसकी नस्लों को महरूम करेंगे। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर थोड़ा सा वो, हम अपने अंदर एक रिवेंज रखते हैं, बदला रखते हैं, एग्रेशन रखते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका रब फरमाता है, खुज़िल अफ़्वा, ए महबूब माफ करना इख्तियार, पॉजिटिव थिंकिंग। हमें इरशाद फरमाया गया कुरान करीम में, इत्फ़ा बिल्लती ही अहसन, बुराई को भलाई से टाल। जब आपके साथ कोई बुराई करे, कुरान हमें कहता है सूरह हामीम और सजदा में, अल्लाह हमें इरशाद फरमाता है, हमारी तरबियत हो रही है कुरान करीम के जरिए, इत्फ़ा बिल्लती ही अहसन, ये सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। अब इसका रिजल्ट देखिए, ये इसके आगे इसका रिजल्ट है। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, जभी कि तुझ में और उसमें दुश्मनी की ऐसे हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त। ये कुरान करीम ने रिजल्ट बयान किया है। जब आप इत्फ़ा बिल्लती ही अहसन पर अमल करते हैं, जब आप बुराई को भलाई से टालते हैं, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा दोस्त बना देता है और गहरा दोस्त बना देता है। और दुनिया में इसके शवाहिद मौजूद हैं। खुद हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है कि आपने बुराई का बदला भलाई से दिया, आपकी जान के दुश्मन आप पर जान कुर्बान करने वाले बन गए। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से चले थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सदका कि जो आका को कत्ल करने चले थे अब अपनी जान आका पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये जो नतीजा है ना, भलाई बुराई का बदला भलाई से देना, ये है पॉजिटिव मेंटेलिटी।
اور جب آپ پازیٹیو مینٹلٹی، اچھا جب بھی کوئی پازیٹیو مینٹلٹی کے لیے سوسائٹی میں آتا ہے نا، نو ڈاؤٹ اس کو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. جب وہ اپنے خاندان گھر والوں کی مدد کرتا ہے تو اس کو سامنے سے کوئی نتیجہ نہیں ملتا. بہن کی مدد کرو تو بہن بولے کیا کیا تو نے میرے لیے، ایون کہ ماں باپ بھی کہتے تھے آج تک کیا کیا تو نے میرے لیے، بیوی کہتی ہے آج تک تو نے میرے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے. نتیجہ جب بندہ اپنے رب سے لیتا ہے نا بدلہ صلہ، تو لوگوں کے صلے سے خود کو مایوس کر دیتا ہے. کہ میں نے اگر بھلائی کی ہے، میں نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تو اگر کیا میں نے رب کے لیے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اور اگر کیا میں نے لوگوں کے لیے، اور جس میں رب کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر نیکی کے بدلے میں ثواب کی، اس عمل کے وجہ ثواب کی امید نہ رکھے. اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تبھی ثواب ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا. عبادت کا ثواب ملتا ہی تب ہے کہ وہ عبادت اللہ ہی کے لیے کی جائے ہی. جیسے دودھ میں پانی ملا ہوا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں یار ملاوٹ والا دودھ دے دیا. جس طرح ملاوٹ والا دودھ آپ کو پسند نہیں ہے نا، اس طرح ملاوٹ والی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے. عبادت خالص رب کے لیے ہو، نیکی خالص رب کے لیے ہو. تو جب بندہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے نا تو پھر اس کو پریشانی بھی آتی ہے، آزمائش بھی آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے محبت کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ان کو بتایا کہ تم جن خداؤں کو پوچھتے ہو تمہارے خدا نہیں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، حق کا پیغام دیا، تو یہ آپ کے دشمن ہو گئے. بدلے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی پہنچائی نا. 3 سال شعیب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا. وہ جنہوں نے امین و صادق کہا تھا، ان میں سے کئیوں نے سوشل بائیکاٹ کیا. طائف کے میدان میں ہر جگہ پر آزمائش کی، صحابہ کرام کو آزمائش رہی. آج تک یہ آزمائش آ سکتی ہے. آزمائش آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو چینج نہ کر دیں. جب اللہ سے ہمیں نیک ثواب لینا ہے تو ہم اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. تو انشاءاللہ ہمارا اٹیم مثبت ہوگا. ایکشن کا ری ایکشن ہے. آج سوسائٹی ہمارے ایکشن کا ریفلیکشن ہے. آج سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ہمارے ایکشن کا ریفلیکشن ہے. ہمارے ایکشن پوزیٹیو ہو جائیں گے تو اس کا ری ایکشن بھی پوزیٹیو ہو جائے گا. یہی میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اذان کا جواب دے، اذان ہو اس کا جواب دے. مرد کو ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. جو موذن کہے اسے دوہرا دے. ہر کلمے پر مرد کو اللہ 2 لاکھ نیکیاں دیتا ہے. اور کہ جو یہاں دعوت اسلامی سے پہچان بھی ہے اور اسی آگے کی کاوش سے آج نگران شدہ حاجی عمران قاری صاحب نے تشریف لائے. آپ کو ہم دل کی اتحاد بھائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یوں تو نیشنل پریس کلب جو ہے وہ سیاسی، ثقافتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز ہے، لیکن آج کی اس تقریب جو ہے اس کو ہم دوسری تمام تقاریب کے حوالے سے ذرا منفرد انداز میں دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی دعوت اسلامی کے دوست جب بھی آتے ہیں تو یہ خود احتسابی کی دعوت زیادہ دیتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد چند روز تک ہم اپنا محاسبہ کرتے بھی رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چلو کچھ لوگ جو یہاں آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو 2-4 دن تو نماز پڑھ بھی لیتے ہیں اور پھر چلو ایسا ایسا وہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ملک میں اتنی بڑی فالوئنگ ہونے کے باوجود یہ پیور ہی عشق رسول کے لیے کام کرتے ہیں اور اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، اور یہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور آپ کو
یہ چیئر پیچھے کر دو. وہ نہیں وہ پیچھے آتے چیئر پیچھے کر دینا, گروپ بڑا ہو جائے گا. کرسی میں جو کھینچ لو نا پیچھے کر لو کرسی, پھر سینٹر صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے این پی سی میں صحیح ہوگا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. یا رب کریم یا رحم الرحیمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما. یا اللہ نیندی اور کورونا سمیت دیگر بلا اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما. تیری رضا اور ایمان کی سلامتی مقدر فرما. عشق رسول میں جینا, عشق رسول میں مرنا. ہم سب کو بار بار حج کی سعادت دے, بار بار سرکار کا پیارا مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم.